ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اس دنیا کو اچھے سے اچھا بناتے رہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، عنوان سے، ٹاپک سے ہی ظاہر ہے کہ تین آیات کے اوپر جو ہماری بات ہوئی تھی اسی حوالے سے ہے۔ موضوع یہ ہے، تھوڑا سا میں اس کو اور ایکسپلین کروں کہ کیا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پروردگار کی وہ غائب ہے؟ کیا قرآن میں ایسا کچھ ہے کہ خدا نے خود کہا ہو کہ میں بات کر رہا ہوں، یہ میرا کلام ہے؟ تو اس پر میری کچھ دنوں پہلے بات ہوئی تھی ایک ایتھیسٹ سے، ایکس مسلم سچ والا سے، اور اس میں جو ہماری گفتگو ہوئی اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور پروگرام کیا کل، اور اس میں پھر بتایا کہ جو میں نے لاجکس دی، جو میں نے دلائل دیے، اس کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اپنے ریمارکس دیے۔ اس پوری بات کے حوالے سے کچھ ہمارے رولز تھے، وہ یہ کہ درمیان میں کوئی نہیں بولے گا، میں اور سچ والا آپس میں ڈائریکٹ بات کریں گے۔ گفتگو آپ نے دیکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے مختلف کامنٹس آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کا ایک اپنے فالوورز ہوتے ہیں، لوگ اپنی جس کو سنتے ہیں، تو لوگوں نے ملے جلے تاثرات دیے ہیں، اور ہر ایک انسان اپنی بات کے اندر آزاد ہے، کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ آپ میری بات مان لیں، یا میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ جو ہے وہ آپ کہیں کہ میں آپ کی بات کے اوپر آ جاؤں۔ تو دنیا میں یہ فریڈم آف ریلیجنز ہے، اور فریڈم آف سپیچ ہے، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس بھی پوائنٹ کو لینا چاہیں۔ تو اس میں آج ہم اس چیز کو تھوڑا سا الگ الگ کر کے پیش کریں گے تاکہ لوگوں کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات ہوئی ہے جس مدعے کے اوپر، اس میں جو ہمارے جو سامنے ہیں، جو سچ والا صاحب ہیں، ان کے حوالے سے جو انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے ان کی نالج کمپلیٹ نہیں ہے، یعنی ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی ہے۔ وہ بتا رہے کہ وہ مدرسے کے اندر پڑھتے تھے اور پھر اس کے درمیان میں انہوں نے چھوڑ دیا مدرسے کو، اور ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو جب ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ کو کیسے حق بنتا ہے کہ آپ پھر ان ساری چیزوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی ہے۔ تو اول تو آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز کے ماہرین ہیں، ہر چیز کے ماہر ہوتے ہیں۔ اگر میں ڈاکٹری سے واقف نہیں ہوں اور میں اپنا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے میڈیسن لکھ کے دے دیتے ہیں، میں آگے سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح آپ نے کرنا ہے، یوں کرنا ہے، تو ڈاکٹر مجھے کہے گا یار جا یہاں سے اپنا کام کر، میرے پاس علاج کرانے کے لیے آیا، مجھے مشورہ ڈاکٹری سکھانے کے لیے آیا۔ تو لہٰذا ہر فیلڈ کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں۔ تو آج ہم پہلے تو جو مدعا ہے، کیا قرآن میں ان تین آیات کے علاوہ خدا نے اپنے آپ کو واحد متکلم، یعنی میں یہ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، اس طرح سے کیا اللہ نے، خدا نے، ایشور نے، بھگوان نے، خدا نے اس طرح کہا ہے؟ کیا قرآن میں کوئی اور جگہ ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات میں اس ٹاپک کے حوالے سے بھی بتاؤں کہ خود وہ جناب یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ تین آیات قرآن میں موجود ہے، اور ان تین آیاتوں کے بارے میں انہوں نے جو سورہ قصص کی، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 30، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 9، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 12، ان تین آیاتوں کے بارے میں ان صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جناب یہ قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ آپ دکھا دیں۔ اب تھوڑی سی بات یہ کہ یہ جو جس پر ہماری بات ہو رہی تھی نا، تھوڑا سا جس طرح لوگوں نے کہا بھی، یہ شروع سے تھوڑی ایک غلط اس پہ چلی گئی۔ مجھے تو یہ سوال کرنا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ آپ جناب یہ بتائیے کہ آپ تین آیتوں کو تو مان رہے ہیں،
اس میں آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ کچھ تھوڑی سی یوں ہے فلاں ہے، آپ تعویل کر رہے ہیں، لیکن سوال ہی یہ نہیں بنتا ہے۔ جب آپ نے ایک کتاب کے اندر یہ بات مان لی کہ 3 آیتیں یہ ہیں، اور اس میں واحد متکلم سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ آدیش دے رہا ہوں، میں یہ حکم دے رہا ہوں، تو بات ہی ختم ہو گئی ہے پھر تو اس سے آگے تو کوئی بات کرنے کا حق ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن ان کا یہ اصرار ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ دکھائیں، اس کے علاوہ بھی آپ بتائیں کوئی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب آپ نے کسی بھی قاعدے اور کلیے میں سے 3 باتوں کو مان لیا کہ یہ 3 ہیں، تو آپ تو اپنے موقف سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا تھرڈ کسی نے یہ لکھی ہے، آپ پہ تو بات یہی ہونی چاہیے تھی کہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، کسی اور نے کہا ہے، کوئی اور کہہ رہا ہے، کوئی اور کہہ رہا ہے، اور یہ بات مسلمانوں کو یا دنیا والوں سے منوائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کا اصل مدعا یہ ہے، مجھے آپ سے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ جب آپ اس چیز کو مان ہی نہیں رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر آپ 3 کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ 3 والی بھی اللہ کا کلام ہے؟ تو آپ تو یہ کہنے کا ادھیکار ہی نہیں رکھتے ہو۔ اب آپ کو جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے آپ سے کہ کیا ہے یا نہیں۔ یہ 3 آیتوں کو آپ چکر کو چھوڑ دیں کہ 3 آیتیں ہیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ کر کے دکھا دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ جب آپ مان رہے ہیں کہ 3 باتیں یہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے خدا کا حکم مان لیا، خدا کا کلام مان لیا ہے اس کو۔ جب آپ اس کو خدا کا کلام مان رہے ہیں تو پھر ڈیبیٹ ہی ختم۔ لیکن آپ خدا کا کلام بھی نہیں مان رہے اور ان 3 آیتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر اس طرح کہا ہے، تو آپ کی بات میں جھول ہے۔ آپ کا جو دعویٰ ہے نا، دعویٰ اسی میں جھول ہے۔ آپ عدالت میں جا رہے ہیں اور چیف جسٹس کے سامنے آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اس پہ میرا حق ہے، اور پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے، تو کیس پہلے دن سے خارج ہو رہا ہے کہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے اپنا دعویٰ مضبوط کریں۔ تو آپ کا دعویٰ مضبوط نہیں ہے، آپ کا جو کیس ہے یہ مضبوط نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ بات اس میں کہی تھی کہ جناب والی، جناب عالی، شریمان جی، اس میں قرآن کو نہ آپ کی زبان کے اندر ہے، اور یعنی یہ اردو کے اندر نہیں ہے، انگلش میں نہیں ہے، عربی زبان کے اندر ہے۔ تو جب آپ کی زبان میں نہیں ہے تو اس کے جو 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس کے میننگز وہ ہر انسان کو سمجھ میں آتے ہیں، چاہے اس کی زبان ہو یا نہ ہو، جو بھی ٹرانسلیشن کر لے گا۔ لیکن جو اس کی گرامر ہے، وہ گرامر صرف اور صرف انہیں کو سمجھ میں آئے گی کہ جس کی وہ زبان ہے، اور جن کی زبان ہے ان کے اندر اس کے اصول، اس کے قواعد، رولز، ریگولیشن، یعنی جو زبان کی جو گرامر ہوتی ہے انہوں نے لکھی ہوئی اپنی کتابوں میں، ان کتابوں کے اندر جو اصول ہیں جو طے ہو چکے ہیں، جو یونیورسل پوری زبان کے حوالے سے ہیں، اس سے آپ جو بتا رہے ہیں کہ جو جس طرح سے جو آپ کا دعویٰ ہے آپ ثابت کر دیں، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس سے تو نہیں ثابت ہو رہا، اور پھر درمیان میں ساحل بھائی نے جو ہے وہ انٹرپٹ کر دیا، حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے درمیان میں نہیں بولنا ہے، اور یہ میرا ان سے شکوہ ہے کہ درمیان میں ان کو، اور میں نے یہ بات رکھی۔ خیر بہرحال جو بھی ہوا، تو اس پر ان کو یہ چاہیے کہ آپ کسی بھی ایک کتاب سے، یہ میرا ان کو کھلا چیلنج ہے، اور اگر سچ والا جی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ کسی بھی ایک کتاب میں یہ بتائیں گے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس اصول پر قرآن کو ہونا چاہیے تھا، یہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کتابوں سے واقفیت نہیں ہے، اور اس پہ میں نے یہ بات کہی کہ آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں۔ اب ناراض نہ ہوئیے گا، آپ نے خود یہ بات کہی ہے تو مجھے بار بار یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، اور آپ نے سب کے سامنے یہ بات کہی۔ تیسری پھر میں نے بات کہی تھی کہ قرآن کو سیاق اور سباق، اس کے
آؤٹ آف کانٹیکس سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس کو کانٹیکس میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے سوال میں لوں گا. ابھی آپ جو بھی یعنی سوال جو آپ کر رہے ہیں، میں آپ کے سوال ان چیزوں کو لاسٹ میں لوں گا. تو ابھی آپ میری گفتگو اگر سن لیں تو بہت مہربانی ہوگی، اور اس ویڈیو کو آپ اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ جنہوں نے وہ پروگرام دیکھا ہے ان تک بھی یہ پہنچ جائے، اور اسے جتنے بھی آپ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں تو شیئر کر دیجئے. بہت بہت شکریہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکس لیں گے تو وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یہ صرف قرآن کا معاملہ نہیں ہے، دنیا بھر کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا معاملہ یہی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو شریمد بھگوت گیتا سے یہ مثال دوں گا. ایک مثال دوں گا صرف آپ کو، کہ اگر ایک شخص وہ بھگوت گیتا پڑھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں مجھے دکھا دیں کیا یہ شری کرشن جی کی وانی ہے، یعنی ان کی بات ہے یا نہیں ہے، تو آپ ثابت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ادھیائے 18 کے شلوک 66 ہے آئی تھنک، اس میں یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی لے رہا ہے آؤٹ آف کانٹیکس اگر یوز کر رہا ہے اس شلوک کو، کہہ رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سب دھرموں کو چھوڑ دے ارجن، سب دھرموں کو چھوڑ دو. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شری کرشن جی کہہ رہے ہیں سارے دھرموں کو چھوڑ دو تم، اور بالکل ناستک ہو جاؤ، سارے دھرم چھوڑ دو، ٹھیک ہے اس کو لے. لیکن آگے ہی جو بات ہے اس کو نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارے پاپ کو مکت کر دوں گا، میری شرن میں آ جاؤ. اور آپ اس بات کے اوپر زور لگا رہے ہیں نہیں تم نے اسی سے بتانا ہے، ثابت کرنا ہے کہ یہ شری کرشن جی نے کہا ہے کہ نہیں کہا. حالانکہ یہاں کوئی لفظ نہیں ہے، شری کرشن جی کا نام بھی نہیں ہے اس میں کہ یہ وہ بات کر رہے ہوں، بلکہ 62 میں جائیں گے تو وہاں پر ایشور ہے، یہ موجود ہے. جو اس کے کتاب کے گیانی ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایشور لکھا ہوا ہے، شری کرشن جی کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. اب میں آپ سے کہوں کہ ہمدرد آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ثابت کر دو کہ بھگوت گیتا یہ شری کرشن جی نے کہی ہے، اس جگہ پہ آپ اس میں یہ ثابت کر دو، نہیں کر سکتے، بالکل نہیں ثابت کیا جا سکتا. کیونکہ شروع میں فرسٹ ادھیائے کے اندر ہی سنجے ہی دھرت راشٹر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے، اور ایک 3% آپ کو لگ رہے ہوں گے اس کے اندر شری کرشن جی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کا کلام نہیں، یہ انہوں نے کہی نہیں ہے بات، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ہی بات ہے. مگر اگر کوئی شخص اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو میں صرف اس کو ایک مثال کے طور پہ رکھ رہا ہوں کہ ہر کتاب کا ایک اسلوب ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. اس کتاب کے اندر بات اس طرح کی جاتی ہے، اسے لے کر اگر ایک جگہ سے کوئی اٹھا کے یہ کہے گا کہ اس آیت سے یا اس شلوک سے آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دو مفتی صاحب، اور جی آپ نہیں ثابت کر سکتے، آپ کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے آپ. ہاں یہ یعنی ایسا ہو جائے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے، غلط کر رہے ہوں گے، کسی کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکنے والی بات ہے کہ آپ مجھے یہاں سے کر کے دکھا دو. یہ تو ہٹ درمی ہے، تو ایسی ہٹ درمی کے ساتھ آپ کیسے بات کریں گے؟ لہٰذا آپ ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی ہر شلوک یا ہر آیت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے پیچھے سے اس کو سمجھنا ہے. اور میں نے ان کے سامنے 10 آیتیں رکھی، 10 آیتیں میں نے ان کے سامنے پیش کی کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، میں یوں کر رہا ہوں، ہم ایسے کر رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں، پروردگار نے ایسے کیا. اور پھر یہاں میں آپ کو زبردست بات یہ بتاتا ہوں کہ جب میں نے یہ بات کی کہ عربی میں ہے، اس کو ہم عربی زبان کے اندر جو اس کی گرامر ہے وہ سمجھیں گے. ویسے تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن جو اس کے جو گرامر ہے، جو گرامر کی زبان ہے وہ عربی کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو اب کیا قرآن سے پہلے جو عربی زبان تو پہلے بھی موجود تھی، کیا قرآن سے پہلے جو لوگ عربی بولتے تھے کیا وہ ایسا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو میں نے ان کو مثال دی کہ عربوں کے مشہور شاعروں نے اس طریقے کو اور انداز کو اپنایا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو غائب کی جگہ پہ رکھ دیتے ہوں، ڈائریکٹلی وہ اس اسلوب کو اپناتے ہیں. اور یہ قرآن سے پہلے کی عربی سے میں نے ان کو مثال دی. تو جب قرآن سے پہلے کی عربی کے اندر یہ چیز موجود ہے اور قرآن نے ان لوگوں سے بات کی ہے تو قرآن نے بھی وہی طریقہ اپنایا ہے.
میں آپ کو ایک اور شعر کا مثال دیتا ہوں. یہ قرآن سے پہلے کا شعر ہے, ابھی قرآن نہیں ہے نازل ہوا, پہلے کا شعر ہے. عرب کے مشہور شاعر ہیں زہیر بن سلمہ, ابی سلمہ. وہ کہتے ہیں سئمت تکالیف الحیاتی ومن یعش 80 حول اللہ ابلکی یسأم. وہ کہتے ہیں میں زندگی سے بور ہو چکا ہوں, اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں زندگی سے بور ہو چکا ہوں, اور جو بھی 80 سال کا ہو جاتا ہے, 80 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے, تو اس کی کیا زندگی ہوتی ہے, اس نے تو بور ہونا ہی ہے. تو اب دیکھیں پہلے وہ کہتے ہیں سئمت, سچ والا جی اگر آپ سن رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں متکلم کا صیغہ, میں بور ہو گیا ہوں. کیوں بور ہو گیا ہوں؟ کہ زندگی 80 سال کی ہو گئی ہے. آگے ہی وہ کہتے ہیں 80 حول اللہ ابلکی یسأم, جو بھی 80 کا ہوگا وہ بور ہو جائے گا. بات وہ اس پہ چلی گئی, وہ لے آئے. تو یہ عربوں کا طریقہ ہے. میں نے اس سے یہ استدلال کیا, اس کو صنعت التفات کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. یہ عربوں کا طریقہ رہا ہے اور قرآن نے اس چیز کو اختیار کرتے ہوئے استعمال کیا. آج جو ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, پھر کل انہوں نے لائیو کر دیا, اور مجھے ضروری جانا تھا, میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا, اور تو اس وجہ سے نیکسٹ جو انہوں نے کچھ سوال کیے ہیں تو اپنے ٹائم شیڈول کو انشاءاللہ وہ طے کر کے اس پہ پھر ہم ان سے بات کریں گے. تو آج میں نے آپ کو جس چیز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو 3 آیتیں ہیں, پہلے تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ نے ان 3 آیتوں سے بھی آپ کو نیچے آنا ہوگا. آپ اپنا کیس جو ہے نا دوبارہ سے دائر کریں, آپ 3 آیتوں کو چھوڑ دیں, آپ کہیں آپ کا یہ مدعا ہونا چاہیے کہ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں, اس پر آپ سے بات ہوگی. اب یہ 3 آیتوں پر آپ سے بات نہیں ہوگی. یہاں پر میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو یہ کہ جب آپ کسی چیز پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ کی نالج کمپلیٹ ہونی چاہیے, جو کہ آپ نے خود کہا ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے, اور کلام کی ڈیفینیشن بھی ہم نے کر دی, اور لیکن یہ قول رسول ہے, فرشتہ لے کر آیا ہے, اور یہ خود قرآن کے اندر ہے انہ لقول رسول کریم. یہ رسول معزز فرشتے کا قول ہے. کلام اللہ کا ہے, کلام فرشتے کا نہیں ہے, کلام پیغمبر کا بھی نہیں ہے. کلام کس کا ہے؟ کلام اللہ کا ہے. اب اللہ نے اپنے اس کلام کو لوح محفوظ تختی کے اوپر جاری کیا, اور وہاں سے پھر فرشتے نے لیا, اور فرشتے نے آگے نقل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. تو قول اور کلام میں فرق ہے. قول جو یہ میں بات کر رہا ہوں, میرے جو بات کرنے کے لیے جو آپ سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے, اس کو قول کہتے ہیں عربی میں. اور جو اللہ کا جو کلام ہے وہ وہاں سے نقل ہوا ہے, اور پھر اس قول کی شکل کے اندر فرشتے نے بیان کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو. تو قرآن نے خود کہا کہ یہ قول ہے. کس کا؟ سورہ نمبر 69 آیت 40, انہ لقول رسول کریم. یہ معزز فرشتے کا قول ہے, اور کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب سچ والا جی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اللہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ جب نقل کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے اس کے لیے ان الفاظ کے اندر وہ تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ آپ کی بات کا جواب ہے. لیکن آپ تو اس کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے ہیں, تو آپ کے ساتھ یہ دلیل ہی آپ کے لیے جو کافی نہیں ہے, کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں یہ 3rd کسی اور نے لکھا ہے, کسی اور نے بات کہی ہے, کوئی اور بات کیے جا رہا ہے, اور تھرڈ کوئی اور ہے پارٹی جو یہ بات ساری کر رہی ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ سے بات اس پر نہیں ہوگی کہ 3 آیتوں کے علاوہ دکھائیے, اور آج میں آپ کو 3 آیتوں کے علاوہ 10 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ نے اس کا ایک ایک کر کے مجھے جواب دینا ہے, لوگوں کو جواب دیتے رہیں. 10 آیتیں پیش کروں گا کہ اس میں اللہ نے اپنے آپ کے لیے اس کے علاوہ بات کہی ہے, واحد متکلم سے بات کی ہے پروردگار نے,
آپ 3 آیتوں کے علاوہ کہہ رہے ہیں کوئی ایک آیت دکھا دیں. میں نے آپ کے پروگرام کے اندر ہی کافی آیتیں میں نے آپ کو پیش کر دی کہ آپ اس میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کوئی اور کہہ رہا ہے، کوئی اور کہہ رہا ہے. تو اس کی مثال میں آپ کو یوں ہی دے رہا ہوں کہ جیسے میں نے لوگوں کے سامنے مثال پیش کی کہ شریمد بھگوت گیتا کے اندر جو بات ہو رہی ہے ارجن کے ساتھ، تو اب بتائیے کہ بھگوان شری کرشن جی اس میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کو مثال دی ادھیائے 18 شلوک 66، کہا کہ سارے دھرموں کو چھوڑ دو. آپ یہ اس میں مجھے بتائیے کہ کہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے، نام کہاں ہے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ کچھ اور پڑھے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3rd ہے، لیکن اگر آپ پیچھے جائیں گے تو ایشور ہی کہہ رہے ہیں. لہٰذا کسی بھی دھرم کی کتاب آپ پڑھنا چاہیں گے نا سچ والا جی، وہاں پر آپ کو یہ بات ملے گی. اور قرآن نے اسی انداز کو اختیار کیا کہ فرشتہ لے کر آ رہا ہے. اور کیونکہ ہم تو پورے قرآن کو مان رہے ہیں نا، آپ بات تو پورے قرآن کی ہے کہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس میں جگہ جگہ پر یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں. جو اس کو مانیں گے، جب میں نے یہ بات کی کہ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو آپ نے کہا تو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ. بات تو یہی ہے ساری بھائی، اصل دنیا کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، آپ نہیں ماننے والے ہو. لیکن آپ اب کہہ رہے ہو کہ اپنے ماننے کو آپ لاجکلی ثابت کرو، تو ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں. آپ اپنے نہ ماننے کو ثابت کر کے دکھا دیں. آپ یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. آپ کی پوری کوشش اس کے اوپر ہے کہ 3 آیتوں کے علاوہ خدا نے کہیں متکلم سے بات نہیں کی، اور یہ آپ ثابت نہیں کر رہے کہ یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں، کیونکہ آپ تو جب 3 آیتوں کو مان رہے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا. اچھا، تو یہ میں نے آج جو باتیں آپ سے جو کہیں اس میں سے ایک بات میں نے یہ کہی کہ ہر زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، قرآن اسی عربی زبان کے قواعد کو استعمال کر رہا ہے. اور میں نے اس میں آپ کو قرآن سے پہلے کا یہ بھی، اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ بتائیں گے کہ اس عربی شاعر نے ایسا کیوں کیا. کیا وہ عربی نہیں جانتا کہ وہ اپنے آپ کو متکلم سے غائب پہ لے آتا ہے؟ اور کیا عربوں کے اندر ایسا طریقہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال آپ نوٹ کر لیجئے سچ والا جی، آپ نے یہ بتانا ہے، ثابت کرنا ہے کہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے. جب آپ یہ بات مانتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہے عربوں کی زبان سے کہ کیا متکلم وہ اپنے آپ کو غائب پہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. آپ نے اس چیز کو عربی گرامر سے آپ نے ثابت کرنا ہے. اور دوسرا، ان 3 آیتوں کے علاوہ آپ نے اب نیچے اترنا، آپ نے قرآن مجید کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، اس پر آپ نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کیا ان 3 آیتوں کے علاوہ قرآن میں اللہ رب العزت نے، آپ زبان کے فرق میں، آپ اپنی زبان میں ایشور بھی کہہ سکتے ہیں، پرمیشور بھی کہہ سکتے ہیں، بھگوان بھی کہہ سکتے ہیں، کیا اللہ نے اپنے آپ کو ان 3 آیتوں کے علاوہ کہیں پر متکلم سے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ بقرہ کی، یہ قرآن کی سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. اور جب کہا آپ کے رب نے، کس سے کہا؟ ملائکہ، فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض، بے شک میں زمین میں بنا رہا ہوں، خلیفتاً، نائب. قالو، انہوں نے کہا کیا آپ اسے بنائیں گے زمین میں نائب جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ ہم آپ کی تعریف کرنے والے، ہم کرنے والے، آپ کی بڑائی بیان کرنے والے ہیں، آپ کی تقدیس کرنے والے ہیں. تو پھر اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ایک آیت یہ ہو گئی کہ اس میں پروردگار نے اپنے آپ کو انی کہا.
اور 2 جگہ پہ کہا انی، بے شک میں، بے شک میں. اب اس میں اگر یہ آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کے سامنے رکھیں گے، وہ آپ اسے آگے سے جواب میں کہیں گے یہ تو کوئی اور کہہ رہا ہے نا، یہ اللہ تھوڑی کہہ رہا ہے، یہ تو کوئی اور کہہ رہا ہے. تو میں ان کو میں نے بتا دیا شروع میں کلیئر کہ بھائی قرآن آیا کیسے ہے، یہ جو آنے کا جو ذریعہ ہے نا، یہ آپ نے سمجھنا ہے. اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں، ساری آیتیں جو میں پیش کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اگر یہ ذریعہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کو نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر بات ہی فضول ہے. ہمارا دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں ایسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، بلکہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا. 23 ایئرز میں جیسے جیسے جو واقعات ہوتے تھے، فرشتے آتے تھے اور حضرت جبرائیل امین وہ بات کرتے تھے، اس بارے میں آپ یوں فرما دیجیے، یہ بات یہ ہے، یہ بات یہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وحی یعنی لاسٹ وحی آ گئی، اب آپ نے اس کو کتاب کی شکل میں جمع کر دیا. اور یہ بھی ایتھیسٹوں کا دعویٰ بالکل باطل ہے، غلط ہے. ملحدین جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، حضرت عمر نے کیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین، آپ نے اپنی زندگی حیات طیبہ میں خود قرآن مجید کو جمع کیا، اور جبرائیل نے 2 مرتبہ آپ کی جو زندگی کا جو آخری جو رمضان تھا اس میں یہ 2 مرتبہ آپ کو دہرایا کہ یہ آیت یہاں آئے گی، یہ آیت یہاں ہے، یہ آیت یہاں ہے، یہ آیت یہاں ہے. اور پھر اسی طرح قرآن کو جمع کیا گیا. یہ ہے اصل بات. ہاں دھوکہ دینے کے لیے بڑے دھوکہ دیتے ہیں نا. طریقہ کیا ہے؟ قرآن تو نبی کے زمانے میں تھا ہی نہیں، یہ تو ابو بکر نے جمع کیا، یہ تو حضرت عمر نے جمع کیا، کہا کہ بڑے بوجھ کی بات ہے. بھئی آپ تو جب بات کرتے ہو قرآن کی، سچ والا جی مجھے پوری پروگرام میں کہتے رہے مفتی صاحب عربی کتابوں میں نہیں جاؤ گے. میرا کیا کام ہے عربی کتابوں کے ساتھ، میرا کیا کام ہے عربی زبان میں. ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، میں آپ کو لے کر نہیں جاتا ہوں. میں آپ کو قرآن سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پوری طرح آئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچھ قرآن کی آیتوں کو جمع کیا. آپ کا دعویٰ ہے کہ نہیں، اور پھر آپ اس پہ ثبوت جب آپ سے مانگ رہے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، فلانا لکھا ہے کہ دیکھو ابو بکر نے جمع کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا. آپ تاریخ پہ چلے جا رہے ہیں. آپ قرآن سے بتا دیں کہ یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جیونی میں نہیں تھا. میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا. میں اگر نہ بتا سکا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، زندگی میں ہی آپ نے جمع کیا. یہ میں آپ کو ثابت کروں گا. بات یہ ہو گئی. تو اب آپ یہاں پر آ کر کہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ نہیں جی جناب یہ تو ابو بکر نے اور حضرت عمر نے جمع. اور وسیم رضوی صاحب نے اس کو جو شوشہ چھوڑا انڈیا کے اندر، اور یہ ان سے پہلے بھی باتیں کی گئی ہیں. صرف وسیم رضوی صاحب کی بات نہیں ہے کہ یہ ابو بکر اور عمر دونوں خلیفاؤں نے اسے جمع کیا اور ان کے اندر انہوں نے اپنی مرضی سے چیزیں شامل کر دی. اور پھر شیعوں کے اوپر بھی یہ آروپ انہوں نے لگا دی کہ جی شیعوں کے اندر یہ چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نہ شیعوں کے اندر نہ سنیوں کے اندر کسی کا بھی یہ ماننا نہیں ہے. سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے نبی نے اپنی زندگی حیات میں جمع کر دیا تھا. تو آپ کا یہ پورا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. ایک آیت ہو گئی. آپ کو اس آیت کو نوٹ کر لیں. میں ہر آیت کو پڑھوں گا، بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، لمبی بات ہو جائے گی. میں اتنی لمبی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، مختصر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھ جائے. تو پہلی آیت تو یہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں نے آپ کو دی. ایک تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. دوسرا آپ نے اسی کی ہے 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا کچھ باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے ان آزمائشوں کو، باتوں کو کمپلیٹ کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
تو جب ابراہیم ان آزمائشوں پہ پورے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں اب آپ کو امام بنا رہا ہوں، پیشوا، رہنما بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، آپ نے کہا میری اولاد میں سے بھی۔ آپ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ وعدہ نہیں ملتا۔ تو اب اس میں دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں انی، میں یہ کر رہا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے سچ والا جی۔ تیسری آیت ہے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 55، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس میں کتنی جگہ پر؟ ایک اور اس میں دو جگہوں پر پروردگار اپنے لیے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے بات ہو رہی ہے اور واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ چوتھی جو آیت میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186، یہ بھی آپ لکھ لیجئے۔ اور جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں فإنی قریب، پروردگار فرما رہے ہیں میں قریب ہوں اور ان پکارنے والوں کی پکار کو میں سنتا ہوں جو مجھے پکارتے ہیں، بس مجھ پہ ایمان لاؤ تاکہ انہیں سیدھا راستہ دکھے۔ اس میں پروردگار نے 1 2 3 4 5 6 7 ایک آیت کے اندر 7 مرتبہ اپنے بارے میں کہا میں۔ بالکل صاف بات ہے یہ آیت، بالکل واضح، بالکل اس کے اندر، یعنی جو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھے گا، آپ ابھی دیکھ لیں گوگل پہ سرچ کر لیں، سورہ نمبر 2 ورس ہے 186، سورہ 2 186، گوگل کر سکتے ہیں آپ۔ پانچویں ہے سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ آیا نمبر 12، اس کے اندر پروردگار نے کہا انی معکم، جب بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان میں سے 12 بڑے سردار بنا دیے، پھر کہا کہ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ یعنی ایک بندہ کتاب جو لکھے گا تو کیا وہ اپنا بھی اس میں نام ڈالے گا اور کیا وہ اس طرح بات کرے گا؟ تو آپ کو عام بندے کی کتاب کا اور اللہ کی کتاب کا ذرا فرق میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن کیا اسی طرح لکھی ہوئی اس طرح شکل میں نہیں ہوا۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، زبان اطہر پہ فرشتوں کے ذریعے جاری کی گئی، اس کو پھر اسی طرح سے بالکل نقل کیا گیا، یعنی ایک کتاب میں جمع کیا۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ اگر کتاب کی شکل میں آ جاتی ریٹن میں تو پھر تو بات تو صحیح تھی، پھر یہ بار بار اس طرح یہ نہیں کہنا پڑتا، پھر تو آپ کی بات صحیح تھی، لیکن وہ ایسے آیا نہیں ہے۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا یعنی آپ جب ہم کتاب لکھتے ہیں نا، کوئی بھی رائٹر لکھتا ہے وہ کتاب لکھ لیتا ہے، اس میں بار بار تو نہیں کہتا کہ جیسے میں اگر کتاب لکھوں گا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا مفتی فضل ہمدرد یہ بات کر رہے ہیں، مفتی فضل نہیں یہ، لیکن اگر میں کسی کو ایک خطاب میں نے کر دیا، کہیں پر میں نے ایک اسپیچ کر دی، آپ جب اس کو کتاب کی شکل میں لائیں گے تو پھر تو آپ لکھیں گے نا، تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ بات اس کی ہے یا اللہ کی ہے۔ آئی سمجھ میں بات میری؟ یہ فرق ہے عام کتاب کے اندر اور قرآن مجید کے اندر، ٹھیک ہے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 12، اسی طرح سورہ نمبر 5 آیت نمبر 115 115، سورہ 69 آیت 40، سورہ 81 آیت 90، سورہ 7 آیت 144، سورہ 15 آیت ورس شلوک 49۔ ان 10 آیتوں کو، یہ اس سے زیادہ ہیں، کئی تعداد کے اندر ہے جہاں پروردگار اپنے بارے میں کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بطور مثال، بطور نمونہ 10 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کا آپ جواب دیجئے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے جواب دینا ہوگا کیا؟ کسی ایک عربی کتاب کے حوالے سے کہ قرآن نے جو یہ طریقہ اختیار کیا یہ درست نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ایک تو آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ، دوسرا یہ کہ آپ جب کسی میدان میں بات کریں گے، اگر میں سائنس کے میدان میں بات کروں گا تو میں تو نیوٹن کو کراس نہیں کر سکتا، آئنسٹائن کو کراس نہیں کر سکتا،
ان کے جو لکھے ہوئے اصول ہیں انہی کی روشنی میں ہم بات کریں گے. تو آپ جب قرآن جو عربی زبان کے اندر ہے اس میں جو اصول لکھے ہوئے ہیں اسے کراس نہیں کر سکتے, اور آپ کو بتانا ہوگا ان کتابوں کے حوالے سے کہ یہ ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے اندر کہ آپ کا یہ دعویٰ ہی ٹھیک نہیں ہے, غلط جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 آیتیں, بھائی 3 آیتیں تو آپ نے مان لی ہیں, اور منطق کا اصول ہے کہ جب آپ کسی بھی قاعدے کلیے سے کوئی بات مان لیتے ہیں تو پھر آپ کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. ہاں, آپ کا دعویٰ باطل ہو گیا, یعنی کسی نے آپ کو بتا دیا, آپ نے کہہ دیا یہ بات ایسی نہیں ہے, اور سامنے والے نے آپ کو 3 مثالیں دے دی کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تو اب آپ کا کیس نکل گیا, خارج ہو گیا. اس کے ان تینوں کو بھی مان رہے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں. بھائی جب تین کو ماننے کا آپ کو کیا حق ہے؟ آپ ان تینوں کو کیوں مان رہے ہیں؟ آپ تو قرآن کو ہی سرے سے نہیں مان رہے, آپ 3 کی کیوں بات کریں؟ نہیں 3 میں ہے یہ بات. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب آپ ان سے بات نہ کریں, تو میرے بھائی آپ رائے تو دے سکتے ہیں, مجھ پر اپنی آپ مرضی نہیں تھوپ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ میں آپ کے دماغ سے سوچنا شروع کر دوں. میں ان سے, ان ایکس مسلم سے میرا اختلاف ہے ان سے, اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب کرے. سب پوری دنیا کے لیے ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے, لیکن ہم کسی سے اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مروب ہو گئے, ان سے خوف کھا لیا کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں اور ہم ان سے بات ہی اس کے اوپر نہیں کر سکتے یا ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو اتنا کمزور ایمان بھی نہیں ہو کہ ہم کسی کے ساتھ بات کریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اچھا, ہاں کہ سوال لیتے ہیں آپ کے ہم, اور پھر اس کو ہم ختم کرتے ہیں. ذوالفقار اشرف کہہ رہے ہیں مفتی صاحب انب ہے پان والے کے لیے, وہ پہلے ان کو تو ثابت کر لیں. مجھے نہیں پتہ یہ پان والا صاحب کون ہے, یہ پان والے کون ہیں بھائی؟ اچھا, یہی بات تو میں ان سے کر رہا ہوں کہ پہلے آپ ان 3 کو, آپ اس بات کو تو ثابت کر لیں. اچھا, ٹھیک ہے, اگر آپ کے کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم ختم کرتے ہیں. اگر آپ کے سوال ہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کا انتظار ہے. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو باتیں میری کچھ زیادہ ہی سمجھ میں آ گئی ہیں کہ آپ کے سوال ہی ختم ہو گئے ہیں. ایک دوست کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ جیسے چاہیے بات کریں, آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. سید حسن صاحب, مفتی صاحب آپ سوال سمجھے نہیں, یہ سوال سمجھ کے انجان بن رہے ہیں. پوری کہانی سنا دی میں نے آپ کو, پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ زلیخا مرد تھا یا عورت تھی. تو ابھی آپ کو پوری کہانی نہیں پتہ. پوری کہانی جب میں نے بتا دی ہے تو بھائی آپ وہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ سوال تو ہو گئے, بات تو ہو گئی نا. اچھا,
اور کوئی ایک سوال کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا گیا تو پھر یہ 10 آیتوں کا آپ نے بتایا جس میں یہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو یعنی جس طرح سے جو استعمال ہوا ہے انہی چیزوں کو نقل کر دیا ہے، جو بات جیسے ہوئی اسی کو آگے پھر کتاب کے اندر جمع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بات ہے. اگر وہ واحد متکلم کی شکل میں ہوا ہے تو پھر اسے اسی طرح نقل کر دیا ہے، جمع متکلم کی شکل میں ہوا ہے اسے، یہی تو سچائی ہے قرآن کو نقل کرنے والوں کی آگے، کہ انہوں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے اور پورا کا پورا انہوں نے جس طرح سے تھا اسی طرح آگے پہنچایا ہے. یہ تو قرآن کو پہنچانے والوں کی سچائی ہے. مفتی صاحب آپ کے سمجھانے کا طریقہ بہت ہی اچھا ہے، بہت بہت شکریہ راجپوت بھائی. پنڈت جی کہہ رہے ہیں 10 آیت مل گئی ہم خوش، ہم تو آپ کے سپورٹرز ہیں. واہ بھائی کیا بات ہے پنڈت جی، آج آپ بڑے پیار والے موڈ میں لگ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آج آپ پیار والے موڈ میں لگ رہے ہیں. ویسے آپ جب بھی آتے ہیں تو بڑے تیز موڈ کے اندر ہوتے ہیں. سر پھر پریال سنگھال کہہ رہے ہیں سر پھر ان 3 آیتوں میں موسیٰ پر اللہ سے خطاب کر رہا ہے تو کیا یہ موسیٰ کا کلام مانا جائے گا؟ نہیں، یہ موسیٰ سے خطاب نہیں ہو رہا، وہ خطاب تو اللہ کے نبی سے ہو رہا ہے، لیکن اس کو کلام کو نقل کیا ہے کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا اس قال. کیا آپ، یہ عربوں کا انداز ہے کہ جب آپ کو وہاں پہ رکھ لیتے ہیں تو کلام موسیٰ کا نہیں ہے. کلام تو میں نے آپ کو بتایا کہ کلام جو کلام تو اللہ کا ہے، لیکن اس کلام کو قول کی شکل کے اندر فرشتے نے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو ملحدین اور ایتھیسٹ ایکس مسلم سمجھتے نہیں ہیں، چونکہ بات تو دراصل یہ ہے کہ ان کا کتاب کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے. جب ایمان نہیں ہے، اسی کو تو ہم نے کہا ہے کہ ہمارا فیتھ ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس پورے کائنات کو ایشور نے بنایا ہے، پرمیشور نے بنایا ہے، اللہ نے، اور یہ خود سے نہیں بنی ہوئی ہے. اور دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ جن کو خدا کی الہامی کتابیں کہی جاتی ہیں، ان سب کے اندر اللہ نے بات کہی ہے. ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے ہو. اور اچھا، میرے لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف اور صرف آپ کو اسلام سے نفرت، یا یوں کہہ لیں کہ اسلام سے ایک آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ اس اسلام کی ان باتوں کو جھٹلا دیں، یا آپ ایکس مسلم کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں. یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سچی باتوں کو مانتے، خاص طور پر میں اپنے ہندو بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اگر انصاف سے کام لیں اور قرآن کو، آپ نے تو شریمد بھگوت گیتا کا بھی اگر آپ پڑھ لیں تو اس کو بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی، اور پھر آپ وہی سوالات پھر آپ ان ایکس مسلم سے کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اس میں بھی ڈنڈی ماریں گے، وہ اس کو بھی نہیں مان رہے ہوتے. تو آپ کسی بھی چیز کے اوپر اندھ وشواس نہ کریں کہ بھائی یہ شخص تو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے تو لہٰذا اس کو ہم سپورٹ کریں. آپ سچائی کو سپورٹ کریں اور سچ کی بات کریں. یہ میرا آپ سب سے گزارش یہی ہے. اس دنیا میں اگر ہم سچائی کو سپورٹ نہیں کریں گے اور ہم یہی کہتے رہیں گے بھائی یہ بات تو اسلام کے خلاف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کے دھرم کے اوپر بھی خلاف بول رہے ہیں. وہ تو سب کی، وہ تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ سچ کی بات کریں، سچائی کے اوپر آئیں اور اس چیز کو دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ بھائی یہ بات مسلمانوں کی یا اسلام کے خلاف ہو رہی ہے. ایکس مسلم کا یہ ذرا بڑا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک دوست کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مسلم سور کیوں نہیں کھاتے؟ قرآن میں منع کی ہے اس لیے نہیں کھاتے ہیں. اور منو سمرتی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو سور منع ہے، یہ منو سمرتی کے اندر لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے. تو ہندوازم میں بھی سور منع ہے، نہیں کھا سکتے ہیں، اسلام میں بھی منع ہے. تمام ریلیجنس کے اندر سور کھانے کو منع کیا گیا ہے مذاہب کے اندر.
اچھا بھائی، ایک سوال کو بار بار نہ لکھیں، میری آپ سے گزارش ہے۔ کرشنا صاحب، آپ بار بار ایک سوال کر رہے ہیں، ایک سوال آپ نے کر دیا۔ مفتی صاحب، اللہ اکبر بول کر نان مسلم کو مارنا صحیح ہے کیا؟ بالکل غلط ہے۔ اللہ اکبر کیا آپ ان سے یعنی ویسے ہی صحیح نہیں ہے؟ نان مسلم کو کیا کسی کو بھی مارنا ٹھیک نہیں ہے؟ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے بھائی۔ کس نے کہہ دیا؟ یہ تو پھیلایا گیا ہے کہ مسلمان اسلام کہتا ہے کہ بس جو بھی نان مسلم ہے اس کو مارنا شروع کر دو، اس کو مارو۔ اسلام نے کہیں پر آپ نے یہ بات نہیں کی، قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو بھی نان مسلم ہے اس کو مار۔ اس پہ میری تو بھائی آپ 20 ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان سارے ٹاپکس کے اوپر، اور اسی ٹائٹل کے ساتھ ہے نان مسلم کے اوپر، نان مسلم مفتی فضل ہمدرد آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ جہاد کا ورڈ آپ سرچ کریں گے میرے نام کے ساتھ تو بھی آپ کو ویڈیوز یہ آ جائیں گی۔ اچھا، کہہ رہے ہیں، ایک سوال کہہ رہے ہیں مفتی تو بس اسلام کی بات کر، ہندو پہ بات مت کر۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا بھائی، ہم رک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مفتی جی آپ مجھے 5 کے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، صحیح۔ اگر کوئی مسلمان دھرم چھوڑنا چاہے تو شریعت میں اس کی جو جان سے مارنے کی سزا کیوں ہے؟ اس پہ میری ویڈیو موجود ہے، وریندرا تیواری جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ آپ وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے اس کے اوپر، مرتد کی سزا کے اوپر، تو بڑا تفصیلی موضوع ہے، وہ آپ وہاں پہ سن سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کالز کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کہاں سے کالز بھائی؟ اس میں یوٹیوب کے اوپر کالز کیسے لی جا سکتی ہیں؟ یہ میں اسٹریم پہ نہیں کر رہا ہوں، میں یوٹیوب پہ ڈائریکٹ میں کر رہا ہوں۔ اچھا، گیتا کا ادھیائے 3 میں شلوک 243 میں فرسٹ پرسن ہے اور نہ جانے کتنے۔ انکیت بھائی، آپ نے گیتا بھگوت گیتا کی بات کی تو میں نے تو اس کو انکار ہی نہیں کیا کہ اس میں وہ شری کرشن جی ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ جواب دے رہا تھا کہ جگہ جگہ پر آپ نہیں ثابت کر سکتے، ہر جگہ پر آپ یہ کہیں کہ جی یہ بتائیں کہ یہ شری کرشن جی کا نام ہے، یہ آپ نہیں ثابت کر سکتے، ٹھیک ہے۔ میں تو مان رہا ہوں وہ شری کرشن جی کی بات ہے، لیکن آپ کیا دنیا کا کوئی شخص کسی بھی کتاب کے لیے یہ بات نہیں ثابت کر سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے ریفرنس دیا اس میں بالکل ایسے ہی ہوگا، شری کرشن جی نے وہاں پہ کہی ہے بات، مگر اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ادھیائے 18 شلوک 66 سے میں آپ سے کہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب دھرم چھوڑ دو، اور پھر میں آپ سے کہوں کہ بھگوت گیتا تو سب دھرموں کو کہتی ہے نہیں مانو، تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ کیا میرا ایسا کہنا صحیح ہوگا کہ گیتا میں لکھا ہے سب دھرم چھوڑ دو، آپ جو ہے وہ سناتن بھی چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں؟ کیا یہ میرا کہنا صحیح ہوگا؟ آپ سے میرا یہ سوال ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ بات آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یوں ہے، پوری پڑھے، پورا شلوک پڑھے۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں شریمان جی، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ پوری بات پڑھنی ہوگی۔ اگر ہم پوری بات نہیں پڑھیں گے، یہ اب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، شلوک 66 میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے یا غلط نظر آ رہا ہے، کیا ہے نظر آ رہا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سرو دھرمان پریتیجیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے سب دھرموں کو چھوڑ دیں۔
اب یہی کوئی پڑھ کے آپ کو سنائے اور آپ کو کہے کہ دیکھیں وہ تو گیتا میں لکھا ہے سارے دھرموں کو چھوڑ دے، تو آگے آپ اسے کہیں گے نا کہ بھائی پڑھو پریت سرو دھرمان، آگے یہ اس کے بعد آپ یہ بھی پڑھے پریتیجیا مام ایکم شرنم وراجا، یہ بھی تو پڑھو میری شرن میں آ جاؤ. تو اس میں اس پورے شلوک کے اندر نام نہیں لکھا ہوا. اچھا، اور اسی میں اگر آپ جائیں گے شلوک، یہ میں آپ کو مثال صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات اس طرح سے ہے، یہ ہر کتاب، یہ کتاب کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور تو اس میں ہاں اسی شلوک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جیسے مثال کے طور پر یہ شلوک نمبر جگہ جگہ میں اچھا ہاں میں بتانا چاہ رہا تھا، سوری، وہ فرسٹ چیپٹر ہے. شلوک ادھیائے 1 شلوک 1، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دھرت راشٹرا اواچ سنجے نے اے سنجے دھرم بھومی کروکشیتر میں یدھ کی اچھا سے جمع ہوئے میرے اور پانڈوں کے بیٹوں نے کیا کیا. اب یہ کوئی اور پوچھ رہا ہے یہاں پر بات کوئی اور کے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سٹارٹ ہی کوئی اور ہے. تو کوئی اب اس پر کوئی شخص اٹھا کے دیکھ لے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی یہ پوری جو کتاب ہے یہ تو شری کرشن جی کی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آپ ان سے یہی کہیں گے کہ بھائی یہ طریقہ ہے، یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہو جائے گا کہ یہ شری کرشن جی نے یہ بات نہیں کہی ہے. تو میں صرف ایک مثال سے میں نے سمجھایا ہے کہ یہ کتاب کا یہ طریقہ ہوتا ہے. بھائی یہ آپ کے میسج جو ہے نا، یہ جو کر رہے ہیں اتنے سارے، مجھے کچھ یہاں پر آپ کے میسج شو نہیں ہو رہے ہیں میرے پاس، کیونکہ ایک میسج آپ بار بار کریں گے تو آپ کا وہ میسج یہاں پہ بلاک ہو جائے گا. تو اس لیے جو مطلب کی بات ہے آپ وہی میسج کیجئے کہ جس پہ میں آپ کو جواب دے سکوں. جی آپ کا کوئی سوال ہے تو صرف سوال کیجئے. اتنے سارے آپ کی محبتیں میرے ساتھ، یہ پروردگار ہمیشہ قائم رکھے. اتنے سارے دل بھی بھیجیں تو میں ان ساروں کا، اتنے ہی دلوں کا میں کیا کروں گا، ایک ہی دل ہے ہمارے پاس، ایک، ٹھیک ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی، میں آپ کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں. یوٹیوب چینل پر اچھا سوال کہاں ہے بھائیو؟ سوال کوئی نہیں ہے بھائی آج آپ لوگوں کے پاس. مفتی صاحب جی ایک کویشچن ہے میرا، اور میرا لوگ اسلام کے گھر میں جنم لیے ہیں، اب تو چھوڑ دیا ہے اسلام، تو کیا وہ کافر ہوں گے؟ ساگر مزمودار، ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ کافر ہیں؟ ان کو اسلام میں مرتد کہا جاتا ہے، یہ اسلام سے نکل چکے ہیں. اچھا، سچ والا روشنی ہے، مفتی اندھیرا ہے. ہاں بھائی بولتے رہے اندھیرا، آپ کا رائٹ ہے. ہم نے آپ کو کب منع کیا ہے آپ مجھے کچھ بھی کہیں؟ آپ گالی بھی دے سکتے ہیں بھائی، ہمیں اس پہ ناراضگی نہیں ہے آپ سے، اپنی ذات کے لیے ہم نے آپ سے ناراض نہیں ہوں گے کبھی، آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں سر، ایک مسلم کو جو ملحد ہے ان کا آپ توحید ایگزسٹنس آف گاڈ کی دعوت دیجیے. بالکل، اس پہ ہماری ان سے بات ہے، اور کہ وہ آپ اسی پہ بات کریں کہ قرآن کیا اللہ کا کلام ہے یا نہیں. سر ہندوازم میں ایتھیزم ہے کیا؟ اسلام میں ہے ایتھیزم؟ یہ بات آپ کی غلط ہے کہ ہندوازم میں ایتھیزم ہے. ہندوازم میں کوئی ایتھیزم نہیں ہے. سناتن دھرم کے اندر کوئی ایتھیزم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے وہ میں آپ کو
پھر جب ادھیائے 18 میں اپلوڈ کروں گا تو اس میں اس کو میں رکھوں گا. یہ جو لوگوں نے بتا دیا ہے نا، پھیلا دی ہے بات کہ سناتن دھرم کے اندر تو آپ خدا کو نہ بھی مانو تو آپ کی مرضی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں پر نہیں ہے. ہاں یہ کسی جگہ پر نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر یہ کہا گیا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو 18 ادھیائے 18 شلوک 66 سب کو چھوڑ کر میری شرن میری پناہ میں آ جا، تو وہ اپنی طرف بلا رہے ہیں اس کو، یعنی خدا کے دین کے اندر، کہ ہر چیز سے جو نام لوگوں نے دے دی ہے نا کہ یہ سیکٹ کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ آریہ سماجی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کس چیز کو ماننے والا ہے. تو مطلب یہ کہ اس زمانے کے اندر بھی تو ہوں گے لوگ الگ الگ نام لیتے ہوں گے ایشور کا. تو کہا کہ ان سب کو چھوڑ کر میرے راستے پر آ جا، میرے ساتھ جڑ جا. تو میں مل گیا آپ کو تو پھر تو سب چیزیں مل گئی ہیں آپ کو. تو یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے ماننا ہی چھوڑ دے، جو یہ ناستکوں نے اور ایتھیسٹوں نے اس کا مطلب بنا لیا ہے کہ بھگوان یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب مجھے ہی چھوڑ دیں، مجھے ماننا ہی ختم کر دیں. یہ نہیں ہے، مجھے مان اس طریقے سے مان، جو لوگ جس طریقے سے مان رہے ہیں اس طریقے پہ نہیں، میرے طریقے کے مطابق مجھے مان. تو کہیں پر بھی ایتھیزم کا وجود نہیں ہے کسی بھی دھرم کے اندر. یہ بالکل سناتن کے اوپر ایک آروپ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے کہ سناتن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ ایتھیس بھی ہو سکتے ہیں، ناستک بھی ہو سکتے ہیں، آپ چاہے خدا کو مانو نہ مانو وہ آپ سے راضی ہے، نہیں آپ کو مکتی دے دے گا، ایسے نہیں ملتی. شری کرشن جی نے جو بات کہی ہے اس بات کو سمجھیے، وہ بھی صحیح نہیں بتائی گئی ہے، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. سر آپ ان کے چینل پہ زیادہ مت جائیں، ان لوگوں کی بہت سہولت ہے، وہ لوگ جان بوجھ کے یہ سوال. صابر صاحب دیکھیں، مجھ سے انہوں نے جو بات کہی، میں اپنا مدعا رکھنے کے لیے گیا، اس کے اندر نہ کسی کو سپورٹ کرنا ہے نہ کوئی اور بات ہے. اتنی جو ہے وہ یعنی یہ میرا حق ہے، میں جو سمجھتا ہوں بہتر وہ میں کروں گا، آپ جو بہتر سمجھیں وہ آپ اس طرح کریں. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک وہ کل کو اگر میں وہاں پہ نہ جاتا، وہ کہتے دیکھیں مسلمانوں کے پاس کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی ایسا عالم نہیں ہے، ہم تو مولوی نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی کہتے ہیں، مولوی کہلانا ہم اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے دنیا کے سامنے ان کے جھوٹ کو آشکارا کیا کہ یہ ایک خاص طور پر وہ نہیں مان رہے، اور پوری دنیا کے سامنے ان کی ہٹ درمی اور یہ باتیں آ گئی کہ کتنے جو ہے وہ اپنے ایک خاص پلان کے تحت کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو بار بار وہ انٹرپٹ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے. ہم نے ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ عربک زبان سے بتا دیں، ہم نے ان سے یہ بتا دیا کہ یہ کتابیں بھی ہیں، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے، اسے بھی نہیں مان رہے ہیں. آیتیں بھی ہم نے پیش کر دی، وہ بھی نہیں مان رہے ہیں. تو اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک بندہ اسی پہ تل جائے کہ اس نے ماننا نہ ہو، تو میں اور آپ پھر کون ہوتے ہیں کسی سے منوانے والے؟ ایک کہہ رہے ہیں یہ ایکس مسلم آپ کو جواب بھی دیں گے تو یہ لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ کو صرف پبلکسٹی ہے اور یہ لوگ چندہ لے رہے ہیں بیوقوف بنا کر پبلک کو. بھئی یہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، چندہ لے یا جو بھی بات کرے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ ان کا اپنا رائٹ ہے، وہ کرتے رہیں گے. انہوں نے جو سوال پوچھے ہیں ہم ان کے جواب دیں گے، بس بات ختم ہو گئی. اور وہ سوال، بھئی ان کے سوال آپ بھی تو جاتے، آپ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ ان کے سوالات ہیں، اور ایسا بھی تو نہیں ہے یوٹیوب پہ کہ کوئی مسلمان اسے دیکھتا نہ ہو. ہم کس کس کو آپ منع کرو گے کہ یار تم ان کے چینل کو نہیں دیکھو، ان کے چینل کو. آپ اس ڈیجیٹلائزیشن کے اندر اس جدید دور میں آپ کسی کو دماغ پہ تالے نہیں لگا سکتے ہو. لوگ جائیں گے وہاں پہ دیکھیں گے اور ان کو سوال پیدا ہوں گے اور انہیں خود اسلام کو سمجھنے کی بھی ہوگی. ہم نے تو ہمیشہ یہ کیا ہے کہ لوگوں کو بتایا قرآن نہ پڑھو خود سے گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہوگا. ہم نے اپنے مسلمانوں سے کتاب کو چھپائی ہے، اور یہ بہت ہم نے غلط ہمارا جو رویہ رہا ہے کہ ہم خود مسلمانوں کو قرآن بھی نہیں پڑھنے دیتے کہ تم جو ہے نا وہ سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے کسی کے پاس جا کے. بھائی کیوں؟ اللہ کی کتاب ہے، سمجھنے دو اس کو. اتنا کمزور مسلمان کا کیا فائدہ ہے کہ جو کسی ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا اور وہ اسلام چھوڑ رہا ہے؟ کیا فائدہ ہے ایسے مسلمان کا
کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ نہ ڈریں بھائی، ہمت پیدا کریں اپنے اندر. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسٹڈی کریں. آپ نے جب اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، تو آپ کے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا ہوگی. اگر آپ جاہلوں کو بھی روکنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ جاہلوں کی بنیاد پہ کھڑے ہوں گے. تو ڈرنے کی یعنی کہ کوئی اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس سے یہ جی گھبرا گئے وہاں پہ کیا ہوگا، وہ لوگ ویسے بھی جاتے ہیں وہاں پر، ان کو پتہ ہے سب کو کہ یوٹیوب کے اوپر ہے. آپ کس کس کو روکیں گے؟ ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ مفتی صاحب آپ نے دل فتح کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب. آپ اچھا کوئی سوال آپ کا ہے تو ٹھیک ہے، عشاء کی اذانوں کا وقت ہوگا، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور آپ مہندر پال آریہ سے بات کریں گے. پنڈت جی نے مجھ سے یہ رابطہ کیا، پنڈت مہندر پال آریہ نے کمنٹ میں کل ہی، اور کمنٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا. تو انہوں نے بات کرنے کا وہ کہا ہے، تو اس پہ ہم ان سے کس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ ہم اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے، کیا ٹاپک کیا ہوگا اور پنڈت جی کیا چاہتے ہیں، کون سا ٹاپک ہے. تو پھر وہ ہم اس کا اناؤنسمنٹ کر دیں گے. وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا اگر ہوا اور یعنی پنڈت جی سے بات ہوئی. پنڈت جی کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، وہ مولانا عبداللہ طارق صاحب کے ساتھ، سید عبداللہ طارق صاحب کے ساتھ. تو میں نے پوری وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس میں وہ کیا ان کے مدعا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی پہ ہم بات کر لیں، کیا قرآن انسانیت کی کتاب ہے، شاید اس طرح کا ٹاپک ہو تو ہم پنڈت جی سے اس پہ بات کر سکتے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ کرسچنز کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کریں. اچھا. ایک دوست پوچھ رہے ہیں یاسر ندیم واجدی صاحب، مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب کا مناظرہ کب ہوگا؟ انشاءاللہ میں اس کو طے تو نہیں کر رہا ہوں کہ کب ہوگا، کیا کس تاریخ کو ہوگا، لیکن میری پوری کی پوری کوشش یہ ہے کہ اگر دونوں پارٹیاں یعنی دونوں فریق اس پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ میرے چینل کو، اور مفتی صاحب تو انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ میرے پلیٹ فارم کو ان کو قبول ہے، کیونکہ مفتی صاحب ان کے اس پہ نہیں جانا چاہتے. تو پھر اس پہ ہم اب سچ والا کو میرے خیال میں وہ یہاں نہیں آئیں گے، لیکن میں کہہ چکا ہوں آپ میرے پلیٹ فارم کے اوپر آئیں. سچ والا اگر میرے پلیٹ فارم کے اوپر آپ آئیے تو پھر بات شروع ہو جائے گی، ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی بات ہو جائے، کیونکہ بات ہونا ضروری ہے. اور مفتی صاحب کے بھی جو خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ لوگ سننا چاہتے ہیں اور سچ والا ان سے کیا بات کرتے ہیں. لیکن ٹاپک جو ہے وہ یہ 3 آیاتوں والا نہیں ہوگا. ٹاپک خدا کے وجود کے اوپر ہوگا کہ کیا خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس پہ ہوگا. کیونکہ وہ تو خدا کو نہیں مانتے ہیں نا، ہم ملحدین ایتھیسٹ لوگ. تو ہم اسی پہ بات یعنی مفتی صاحب بات کریں گے. اچھا، تو یہ ساری چیزیں ہیں بھائیوں. اذان کا ٹائم ہے، انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے اور سچ کے ساتھ جیتے رہیے. اور تحقیق کریں، ریسرچ کریں. کسی کی بھی بات کو اندھے دھند ہو کر اس طرح نہ مانیں کہ بھائی یہ بات حرف آخر کہہ رہا ہے. قرآن مجید اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں خدا کا کلام ہے، ایک نور ہے اللہ کا. اذان کا ٹائم ہے، انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.